اچھا فاروق بھائی، یہ جو اس دن گورنر ہاؤس میں تقاریر ہوئی اور آج سندھ اسمبلی میں جو ہے وہ قرارداد پاس ہوئی، تو یہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ کس طرح کا ماحول سندھ میں جو ہے وہ بنایا گیا ہے؟ ایک طرف ایم کیو ایم ہے، دوسری طرف سندھ کی وحدانیت کا سوال ہے، اور سندھ گورنمنٹ اور خاص طور پہ آج سندھ اسمبلی کی جو قرارداد ہے وہ ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو ایم کیو ایم نے گھل پلازا کے بعد اسپیڈ پکڑی ہے نا، اور جس طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا ہے بدترین کرپٹ ترین سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں کی جو حکمرانی رہی ہے سندھ میں، انہوں نے بالعموم سندھ کے مزارے ہاریوں زمینداروں کو تو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، لیکن ان کا ارادہ یہ تھا کہ کراچی کو بھی اپنی کالونی بنائے۔ اس میں جو زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، سڑکوں کا حال دیکھیں، ابلتے گٹر دیکھیں، پانی کی جو صورتحال ہے، 18 سالوں میں ایک بوند ایک قطرہ نیا پانی کراچی کو نہیں دیا۔ اب ظاہر یہ جب ساری چیزوں کو ایم کیو ایم بے نقاب کری اور گورنر نے ان کے 18 سال کی جو یہاں کا احساس محرومی تھا نا، ان کے زخموں پر لوگوں کے مرہم رکھنا شروع کیا اور کراچی تباہ اور برباد ہوا، تو اس کراچی کے مستقبل کی فکر کسی کو تو کرنی تھی۔ 18 سال میں تم کر لیتے تو پھر گورنر ہاؤس میں تھوڑی کراچی کے مستقبل کی کانفرنس ہوتی، آپ سی ایم ہاؤس میں کرتے بھائی کراچی کے مستقبل کی کانفرنس، اور کراچی کو آپ 18 سالوں میں K4 کا پانی نہیں دے سکے۔ وفاق نے منصوبہ واپس لیا، وفاق مکمل کر رہا ہے، تو ساری جگہ تو آپ کی کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں، آپ کی کرپشن، آپ کی لوٹ مار سامنے آ رہی ہے۔ تو اگر کسی نے درد محسوس کیا کراچی کا، اور کراچی کے مستقبل کی فکر پاکستان کے مستقبل کی فکر ہے، کراچی کے مستقبل کی فکر پورے سندھ کے مستقبل کی فکر ہے بھائی۔ اگر پاکستان کے قومی خزانے کو کراچی 65% دیتا ہے تو سندھ کے صوبائی خزانے کو 90% دیتا ہے، تو کراچی کے مستقبل کی فکر تو سندھ کے مستقبل اور پاکستان کے مستقبل کی فکر ہوئی نا۔ اور اس کو لیکن چونکہ اس سے ان کی جو بدماشی ہے، 18 سال سے جو کرپٹ حکمرانی بدترین یہ ایکسپوز ہو رہی ہے، تو اصل میں انہیں جا کر لگی ہے بری طرح یہ کانفرنس۔ اس میں اگر کسی نے اپنے کوئی ذاتی ایسی رائے دی تھی تو اس پر پورے گورنر ہاؤس کے خلاف محاذ آرائی کرنا، گورنر کو بار بار ہٹا کر، یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے گورنر کے لیے پی ایم ایل این سے زیادہ جو ہے وہ یہ جو جد و جہد کر رہی ہے کہ پی ایم ایل این کا پی ایم ایل این کی طرف سے تو مجھے کہیں پر کوئی آواز نہیں آتی کہ ہمارا گورنر آئے، ان کا معاہدہ ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سیاسی سرگرمی ہے تو آپ گورنر پنجاب کے مختلف اقدام 100 میں ان کے ایسے عمل بتا سکتا ہوں، اقدام کہ جو مکمل طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ پنجاب کا گورنر ہاؤس جو KPK کا گورنر ہاؤس ہے، وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ بنا ہوا ہے، ان کا جو ہے وہ مرکزی دفتر بنا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آپ صدارتی ہاؤس کو لیں تو صدارتی ہاؤس میں GA بھٹو کے نعرے لگے ہیں، پیپلز پارٹی کے نعرے لگتے ہیں، اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی کی ایگزیکٹو جو کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے کونسل کا، اس کو سربراہی کرتے، اس میں بیٹھتے ہیں، تو ان کا عمل کہیں پر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے مطالبہ تو صدر پاکستان آصف علی زرداری کو دینا چاہیے استعفیٰ، میرا سب سے پہلا استعفیٰ تو انہیں دینا چاہیے، پھر اس کے بعد سلیم حیدر گورنر پنجاب کو دینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد فیصل گنڈی گورنر KPK کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ سب بری طرح سے اپنی پارٹی کا ہیڈ آفس بنا کے اپنی پارٹی کی میٹنگ، بلکہ گورنر پنجاب نے تو شمولیتیں کرائی ہیں پنجاب ہاؤس میں۔ فیصل گنڈی اپنی گورنر ہاؤس کی گاڑی پر پیپلز پارٹی کا فلیگ لگا کے چلتے ہیں، تو یہ سارا عمل دنیا کو نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم کرتے ہیں اور ہو جاتے ہیں بدنام۔ تو مطلب یہ ہے نا کہ ہماری تو اتنی باتوں پہ اصل میں انہیں خوف ہے، کیونکہ ان کی کرسیاں ہل گئی ہیں، ان کے 18 سال کا جو سارا لوٹ مار جو تھی نا وہ سارا کھل کے سامنے آ گیا۔ ابھی تو ہم نے یہ گل پلازا پہ ان کو دیوار سے لگایا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ استعفیٰ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ دیں گے، گورنر نہیں، انشاءاللہ تعالی مراد علی شاہ کو استعفیٰ دینا ہوگا۔ اچھا فاروق بھائی، دیکھیں اصل جو رد عمل آیا ہے نا، وہ آیا ہے سندھ کی تقسیم کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں اور الگ صوبے کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں، اس پر زیادہ رد عمل آیا اور اس کو پیپلز پارٹی نے کیش کیا ہے۔ تو یہ کیش آپ کب تک ان کو کرواتے رہیں گے؟ ان کو کب تک آپ موقع دیتے رہیں گے کہ وہ اپنے ووٹرز کے قریب جائیں؟ دیکھیں، اگر آپ سروے کر لیں کراچی میں، کوئی زبان بولنے والا ہو کراچی میں، اردو، سندھی، گجراتی،
سرائکی، ہزارے وال کشمیری، گلگتی، پنجابی، آپ بلوچی، کوئی بھی، یہاں کے لوگ 18 سالوں کی اس جو ان کی جو گورننس ہے اس سے تنگ ہیں، ان کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ ان سے اگر یہ کہیں کہ اگر آپ کو اختیار ملے، آپ کا میئر با اختیار ہو بہت زیادہ، یا پورے ملک میں آبادی کی بنیاد پر نئے انتظامی یونٹس بنے، آپ اس کے حق میں یا نہیں، آپ کو عوام کی اکثریت اس کے آپ آئیں پر ریفرینڈم کرا لیں۔ لوگ تو کہیں گے اگر آپ 6.5-7 کروڑ کا صوبہ نہیں سنبھال سکتے تو آپ اپنی نااہلی کا اقرار تو کریں نا یار، اعتراف تو کریں نا۔ آپ کہنے کہ آپ سے نہیں چل رہا، آپ نے بلدیاتی اختیارات بھی لے لیے، مرکز سے بھی صوبائی خود مختاری کے نام پہ 18ویں ترمیم میں اختیار لیے، 7ویں قومی مالیاتی کمیشن میں آپ نے وسائل بھی لے لیے، ان وسائل کو آپ نے نیچے 25,000 ارب روپے آپ کو مرکز سے ملے، اور تقریباً اتنے ہی بین الاقوامی جو مالیاتی ادارے ہیں، اور جو کراچی سے آپ نے ٹیکسز لیے اتنے ہی 18 سالوں میں آپ نے یہاں سے لیے، تو اس کا حساب اب آپ کو دینا ہے۔ مسئلہ ہے کہ کٹہرے میں آپ کھڑے ہیں، اب آپ کو سوال نہیں کرنا، اب آپ کو جواب دینا ہے۔ اب سوال سندھ کے جو شہری علاقوں کی جماعت ہے جو کہ جمہوری استحکام کے لیے، رواداری کے لیے اپنی تہذیب کے ہاتھوں مجبور تھی اور وہ خاموش تھی، آج اس نے جب بولنا شروع کیا ہے، آپ کو عادت ہی نہیں رہی سننے کی، تنقید آپ سے برداشت نہیں ہوتی ہے، آپ یعنی آپ کی ساری باتیں کی جائیں، اب آپ نے محسوس کی ہے اس کی شدت، اس کی تپش کو۔ تو اصل میں آپ کو یہ گل پلازا پہ کون جا کے کھڑا ہوا تھا؟ کامران خان ٹسوری کھڑا ہوا تھا۔ بھائی چیف منسٹر کہاں، یہ سوال پوچھنا ہمارا حق نہیں ہے؟ کابینہ کے اور ارکان کہاں تھے؟ وزیر کہاں تھے؟ صوبائی وزیر، میئر کراچی کہاں تھا؟ 23 گھنٹے بعد آ رہے ہیں۔ تو پھر یہ اگر سوال میڈیا پوچھے تو سیاست، ہم پوچھے تو سیاست، تو اس کا مطلب ہے آپ سے کوئی سوال ہی نہ کرے اور کوئی سیاست ہی نہ ہو۔ تو بھائی یہ ہم تو سیاست کے لیے تو ہیں، عوام کی نمائندگی کرنا، ان کے مسائل کو اٹھانا، اجاگر کرنا، ان کی آواز جو ہے وہ ایوانوں میں اٹھانا، یہ تو ہمارا کام ہے، تو یہ تو ہم کرتے رہیں گے۔ اور میرے خیال میں صدر استعفیٰ دیں، سلیم حیدر صاحب گورنر پنجاب استعفیٰ دیں، اور فیصل گنڈی گورنر KP کے استعفیٰ دیں، تو پھر کامران خان بھی پیپلز پارٹی کے اس مطالبے پہ غور کریں گے اور MKM بھی غور کرے گی۔ شروع تو کریں آپ، کیونکہ یہ تو آپ نے شروع کیا ہوا ہے سارا، اپنے جو گورنر ہاؤس جو صدر ہاؤس ہے اس کو آپ نے اکھاڑے بنائے ہوئے سیاست کے، وہاں سے پوری سیاست ہو رہی ہے، پوری پارٹی وہاں سے چل رہی ہے۔ اچھا، آپ کے اس اتحاد کی ضامن جو ہے وہ نون لیگ تھی، تو آپ کے جو مطالبات تھے، جو MOU سائن کیا گیا تھا، اس پر بھی عمل درآمد ہوا ہے یا وہ ایسے ہی؟ دیکھیں ایک بات میں اور کلیئر کر دوں کہ آپ نے کہا تھا کہ کچھ قوم پرستوں کی طرف سے اور عام سندھ کے شہریوں کی طرف سے بھی یہ رد، دیکھیں ان کو اگر جو آپ باور کرائیں گے، بتائیں گے، 5 دن کے بعد اچانک شروع ہوا یہ جو کانفرنس ہوئی تھی، تو 5-6 دن پہلے ہوئی تھی، یہ اچانک میڈیکی کو زکام ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ پلاٹ تھا، پلانٹیڈ ہے، اس کی پلاننگ کی گئی ہے، کیونکہ گورنر صاحب کا جو کردار ہے سندھ کے ایک شہری کے لیے، چاہے وہ دہی سندھ سے ہو، چاہے، اور ابھی آپ نے گورنر ہاؤس میں یہ جو امید رمضان کے موقع پر جو افطار ہے، اور 4 سالوں سے وہ جو کام کر رہے ہیں، جو راشن 11 لاکھ دیے، 10,000 لیپ ٹاپ، 9,000 موٹر سائیکلیں دی انہوں نے، اور جو یہ 50,000 بچوں کا IT کا انسٹیٹیوٹ یہ کھل رہا ہے، جو کام آپ خود نہیں کر رہے۔ اگر گورنر وہ اپنے دوستوں اور چند مخیر حضرات اور اپنے جیب سے اگر وہ ان عطیات کو خرچ کر کے یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ کام آپ کو کسی نے روکا، آپ بھی کریں، لیکن چونکہ آپ اس مقابلے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ سرکاری فنڈ کا استعمال نہیں کر رہے، وہ نجی اپنے دوستوں سے، مخیر حضرات سے لے کے یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو آپ کو کھل رہے ہیں۔ اصل میں گورنر کے سارے انیشیٹوز جو ہیں نا، یہ ان کے خلاف، یہ اصل میں ری ایکشن ہے، ان کے خلاف رد عمل ہے، اور یہ 6 دن کے بعد ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب سندھ کے عوام کو 6 دن کے بعد پتہ چلا کہ کانفرنس میں کیا ہوا تھا، انہیں لا کے بلا کے اس کام پر لگایا گیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو تو اس میں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے یہ کیمپین چلائی گئی ہے۔ یہ ساری مصنوعی کیمپین ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سندھ کے جو عوام یہاں بیٹھے تھے، اکثریت دیکھیں 16,000 اگر سندھی بولنے والے بچے پڑھ رہے ہیں یہ جو IT کے انسٹیٹیوٹ میں، تو کوئی تخصیص ہو رہی کسی کے ساتھ؟ یہاں کتنے اندرون سندھ کے لوگوں کے عمرے کے ٹکٹ نکلے، سلائی مشینیں ملی، پلاٹ زیادہ تر میرے سندھی بولنے والے بھائیوں کو ملے۔ تو مطلب یہ کہ یہ ساری باتیں بھی تو پھر میرے سندھ کے عوام کو، وہ بھی ان سے، یہ اصل میں بھائی کو بھائی سے لڑانے اور فساد کرانے کی تیاری ہے، تاکہ پیپلز پارٹی اپنی کرپشن کے ساتھ ان فسادات کے پیچھے چھپ جائے۔ پیپلز پارٹی فسادات کی سازش کر رہی ہے
کامران ٹیسوری کے کسی بھی کردار کو جو ہے وہ مبالغہ کر کے اسے لوگوں کو مشتعل کر کے یہاں پر ایم کیو ایم کے ساتھ اور کراچی میں وہ یہ فساد بھائی سے بھائی کو لڑا کے تاکہ وہ آرام سے ڈیوائیڈ اینڈ رول جسے کہتے ہیں نا کہ خود حکمرانی کرو اور بھائی کو بھائی سے لڑا دو، اصل میں خود اپنی حرکتوں کے ساتھ پیچھے چھپ جاؤ۔ اچھا، ڈیوائڈ اینڈ رول کی بات آپ نے کی تو سندھ اسمبلی میں واضح تقسیم نظر آئی جب ایک آپ کے رکن نے جو ہے اپنے دوسرے رکن پہ الزام لگایا، تو یہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ پی ایس پی کے ایم پی اے نے جو ہے میں ڈاکٹر خالد مقبول کے گروپ کا ہوں، اس لیے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ دیکھیں، یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اسمبلی میں، اور یہ تنظیم میں ہی اس مسئلے کو حل کرتے وہ زیادہ اچھا تھا، لیکن اگر ہوا ہے تو جو سندھ اسمبلی کے اسپیکر تھے ان کا کردار اچھا تھا، انہوں نے بھی اسے اونرشپ دی کہ بھئی یہ میرے ہاؤس کے رکن ہے، چاہے ایم کیو ایم ہے اور ان میں آپس میں بھی کوئی اختلاف ہے، لیکن میں وہ بیٹھے، انہوں نے وقت دیا تو ایک مسئلے کو تو انہوں نے حل کیا، دوسرے میں جب انہیں محسوس ہوا کہ کسی ایک رکن نے بہت زیادہ حد سے تجاوز کیا، بہت ڈیروگیٹری لینگویج یوز ہوئی ہے، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنے ضابطے کے مطابق کارروائی کی ہے۔ تو میرے خیال میں اس کو ہم سندھ اسمبلی تک رکھتے، باقی تنظیم نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے اور ہم نے اس مسئلے پر کوئی بھی اختلاف ہے اس کو حل کرنے کے لیے تمام ایم پی ایس کے ساتھ جو ہے بات چیت اور اجلاس ہم نے شروع کر دیا ہے۔